الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال في مقام آخر المسلمون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ شہدائیان اسلام اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے عنوان پر ربکشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں عداوتوں کی خلیج اور آپسی جھگڑے فسادات کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، جھگڑے فسادات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتفاق و اتحاد اور پیار محبت باقی نہیں رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق اور پیار محبت کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، ایک ہو سکتی ہے، اور وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے، تمام گروپ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی فریاد اور للکار کو سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، آپسی اختلافات اور جھگڑے فسادات کی دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے بنے، ہم قرآن کی تعلیمات کو سننے والے بنے، ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے، جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے، اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعاتوں کی دیوار کو گرا ڈالیں۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ محترم حضرات، جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے
رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات اور جھگڑے فسادات نے جنم کیوں لیا ہے؟ ہمارے اندر تنازعات اور عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم و ملت نے انتشار اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، آپس میں اختلافات کو پیدا کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور وہ قوم ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں جا گری۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق اور پیار محمد کو پسند کیا ہے، اختلافات اور تنازعات کو دور رکھنا پسند کیا ہے۔ اسلام آپسی محبت اور اخوت کو چاہتا ہے، آپسی بھائی چارے کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث اور تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے بڑے اور مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی ہے، اسلام کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہوتے ہیں، اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ دردمندان اسلام، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات اور جھگڑے فسادات اور نا اتفاقی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفرقہ بازی، مناظرہ بازی ترک کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی فوٹ اور آپسی نا اتفاقی اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے۔ قرآن دلکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو، اختلافات مت کرو، نا اتفاقی پیدا مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خواہش تنازعات اور عداوت کو دور کرنا ہے۔ اسلام اور شریعت کی پسند محبت اور اخوت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ شہدائیان ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کریے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا۔
حدیث کے اندر غور کریے، پتہ چلتا ہے کہ چاروں طرف وحدت، اخوت اور محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے، آپسی جھگڑے فسادات میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتے ہوئے اخوت و محبت کا حق ادا کرے کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور کریے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ثابت ہوتا ہے۔ پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات اور تنازعات میں اور جھگڑے فسادات میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم شیعہ بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم بریلوی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سنی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم مودودی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم دیوبندی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اختلافات اور انتشار کو دور کریں، ہم آپسی نا اتفاقی کو دور کریں، ہم آپسی اپنے جھگڑے فسادات کو دور کریں اور فرمان قرآن اور فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم سب قرآن اور فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر آ جائیں تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے۔ ہمیں آپسی فوٹ اور آپسی حسد، کینہ اور بغض سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق و اتحاد اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آپسی جھگڑے فسادات کو، آپسی تنازعات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات